عزا وطبت مكانا وطبت مكانا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان جناب الحاج محمد اویس رضا قادری. اویس بھائی سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت خوبصورت نعت آپ نے سنائی، اور اس اسٹوڈیوز کا جو ماحول ہے اتنا روحانی ہو گیا ہے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اویس بھائی پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن پروگرام کا بھی وقت ہے، اس کو بھی ملوز رکھنا ہے، گفتگو بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ ان سے نعتیں بھی سننی ہے. اچھا یہ بتائیے اویس بھائی، آپ تو ماشاءاللہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے صدقے اور طفیل پوری دنیا میں آپ گئے اور نعتیں پڑھی آپ نے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہاں آپ نے نعت پڑھی. یہ بتائیے کہ کیا نعت خوانی تبلیغ دین کا ایک مؤثر ذریعہ ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی دراصل ہے ہی ایک حصہ ہے تبلیغ دین کا، لیکن بشرط ہے کہ نعت خواں ہی اپنے آپ کو کہ عمل سے نعت خواں بنائے. اللہ مجھے بھی بنائے کہ میں نعت خواں بن جاؤں. نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں اور دیکھیں تو نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ حلیہ اپنا ایسا بنایا ہوا ہے کہ بندہ کہے کہ نعت خواں. اگر اپنے ظاہری وجود کو بھی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا لے اور پھر وہ نعت پڑھے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تبلیغ ہے. اسے دین اسلام کے بالکل، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں محفل میں تو سننے کے لیے ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور پھر ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں نماز کی ترغیب کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی نعت خوانی کرنا یا جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح محفل سجا کر ہم کر رہے ہیں، یہ ہم پر کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ضرور ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں نماز 5 وقت نماز ہم پر فرض کی ہے اور کئی معاملات ہم پر فرض ہیں، واجبات ہیں، تو انہیں ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے. تو میری یہ الحمدللہ عادت رہی ہے کہ جب بھی نعت خوانی میں جاتا ہوں تو میں ان چیزوں کو ضرور لوگوں کو سمجھاتا ہوں، نماز کی ترغیب دیتا ہوں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی پر میں ان سے وعدے کرواتا ہوں، ارادے کرواتا ہوں. تو اگر ایک بندہ خود ہی اس ماحول میں نہ ہو تو وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ پھر وہ تو بس نعت پڑھے گا اور چلے جائے. کیونکہ آپ نے اس چیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی آواز اپیل کرتی ہے لوگوں کو، آپ کی آواز میں لوگ نعت سننا چاہتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کار احسن ہے کہ آپ اسی مائک سے، اسی اسٹیج سے لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نماز کے لیے. میں نے خود بھی، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ آپ محافل میں عمومی طور پر جب محفل اپنے اختتام کی طرف ہوتی ہے تو آپ فجر کی نماز کے لیے ضرور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ضرور پڑھیے گا، ہاتھ اٹھائیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ، اگر کچھ لوگ بھی آپ کی بات سے اس وقت اگر وہ پڑھ لیں نماز تو میں سمجھتا ہوں. اچھا، یہاں میں تو آپ کی قطع الگ معاف چاہتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت خواں حضرات جو ہے وہ دیر دیر تک نعت خوانی کرتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ لوگوں کی فجر ضائع ہو جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ نمازی اگر بندہ ہے، اگر وہ نمازی ہے تو چاہے رات کو 3 بجے سوئے، چاہے 4 بجے سوئے، اگر وہ نمازی ہے تو نماز اس کی نہیں چھوٹے. تو نماز جو ہے وہ نعت خوانی کی وجہ سے اگر چھوٹ جاتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ نعت خوانی سے کسی نماز ضائع نہیں ہو سکتی. آپ کو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس نے نماز چھوڑ لی تو وہ تو ویسے بھی چھوڑتا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں. الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نعت خوانی کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد میں یہ ہرگز نہیں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ رات کو 4 بجے تک 3 بجے تک محفل ہوتی رہے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ میں خود میں اس چیز میں گرفتار ہوں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں اپنی ذاتی طور پر میں ان محفلوں کو پسند کرتا ہوں جو وقت مناسب پر شروع ہو اور وقت مناسب پر اپنے عروج پر پہنچے. میں قطعی طور پر مطلب دل سے پسند نہیں کرتا کہ یہ محفلیں جو ہیں وہ رات کو 2 بجے تک چلتی رہیں. یعنی نعت خوانی جو ہے وہ تو نماز سے قریب کرتی ہے لوگوں. جی ہاں، بالکل. نعت خوانی جو ہے نماز سے قریب کرتی ہے، نہ کہ دور کرے. بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں عشق رسول بڑھ جائے یا حاصل ہو تو خوش الحان ثنا خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو. یہ تو قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اچھا اویس بھائی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نعت پڑھتے تو ہیں دیگر شعراء کی،
لیکن آپ نے کئی نعتیں کہی بھی ہیں. عبید رضا آپ تخلص کیا کرتے ہیں اپنا. یقیناً ہمارے بہت سے ناظرین اس بات کو یہ سن کر بہت ان کے لیے بڑی حیرت انگیز معلومات ہوگی کہ عبید اور رضا کے نام سے، عبید رضا کے نام سے آپ کرتے ہیں تخلص، اور وہ تمام نعتیں آپ کی اپنی لکھی ہوئی نعتیں ہیں ماشاءاللہ. تو کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی مجموعہ کلام منظر عام پر آپ کا نہیں آیا؟ کیا اس میں آپ کی مصروفیات حائل ہیں، یا یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید ابھی آپ کی شاعری میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی ابھی ضرورت ہے؟ جہاں تک نعت کہنے کی بات ہے تو بھائی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک میں نے کوئی نعت کہی. نعت کہنے والے تو چلے گئے. نعت جسے کہتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ نعت ہے. آج کل اکثر شعراء جو ہیں وہ جو کلام کہتے ہیں اس میں استغاثہ ہوتا ہے. تو ایسے استغاثے لکھنے کی مطلب کہ کوئی موقع مل گیا تھا اور میں لکھ گیا، ورنہ میں سمجھتا ہوں میرے کلام میں کوئی خاصیت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ پڑھ کر اتنا تو ملنا ہی تھا. کیا بات، الحمدللہ. تو وہ ایک شعر و شاعری سے شغف بھی ہے، اور اچھے شعر سننا، وہ لکھنا میری پرانی عادت ہے کہ اسکول لائف سے تو شاعری سے لگاؤ تھا. تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس شاعری کے شوق کو میں نے کہیں اور استعمال نہیں کیا، بلکہ اس سے میں نے ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی کچھ نہ کچھ کیا. یہ بڑے کرم کے ہیں اور فیصلہ. جہاں تک آپ نے کہا اس کو جمع کرنا، تو یقین جانیے بہت کوشش کی میں نے کہ میں اس کو یکجا کروں، اور کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے تئیں تو جو ہے اس کو جمع کیا، اور پھر جو ان کیسٹ میں سنا اور جو ان کو سمجھ میں آیا